السلام علیکم۔ تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں فیاض احمد خان۔ کنوینر محمد بشیر علی سماجی کارکن مادنا پیٹ کی جانب سے حاجیوں کے لیے حج کے بعد والی زندگی کیسے گزاریں کے متعلق ایک تربیتی اجتماع آفیسر میس فنکشن ہال ملک پیٹ میں منعقد ہوا، جس کی نگرانی مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ نے کی اور مخاطب کیا۔ ان کے علاوہ حافظ محمد خواجہ نذیر الدین، مولانا مفتی عارف باللہ، مفتی عتیق الرحمان نے مخاطب کیا۔ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے جناب ایوب شاذ ہائی اسکول و جونیئر کالج جواہر، جناب عبدالسلام شاہد چھاؤنی کارپوریٹر، محمد شفاعت علی کارپوریٹر کرما گڑا، محمد افروز سینئر لیڈر، حافظ محمد مظہر الدین سماجی کارکن، خواجہ اطہر الدین، امجد احمد پیس کمیٹی، محمد احمد علی نے شرکت کی۔ رشید الدین نے حاجیوں کی گلپوشی کی۔ کنوینر محمد بشیر علی نے شکریہ ادا کیا، جبکہ مولانا حافظ محمد انس کی قراءت کلام پاک اور وقار الدین کی نعت شریف سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ شیطان کو اور اپنے نفس کو اور اپنے ماحول کو چھوڑ کر صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہے، اور آخری بات عرب لوگوں کی برائی کرتی ہوئی ہے، اس سے اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو قبول فرمائے، ہمارے حج کو اچھے مقبول بنا دے، باقی پوری زندگی اسی اللہ کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں۔ دعا رضوانہ الحمد للہ۔ تکلیف تو اللہ تعالی کے یہاں ہوگی، جو اللہ کو جنت کا فیصلہ سنائیں گے۔ نیک لوگوں کی تکریم کرنا بھی یہ ایمان والوں کا خاصہ ہے، ایمان والوں کی پہچان ہے۔ تو ابھی دعا سے پہلے خواہش ہے کہ جو حجاج کرام ہیں ان کی تقریم اور ان کی گلپوشی کی جائے، اس لیے حجاج کرام سے گزارش کرتے ہیں یا اللہ ان کے حج کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں سے ہر ایک کو بار 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 حرمین شریف کا شرف نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سے ہر ایک کو بار بار حرمین شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہمیں ہمارے صالحات کی توفیق، برائیوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے کریم اللہ، آج اس پروگرام کی دعا ہے، یا اللہ اس پروگرام کو مفید بنا، یا اللہ اس پروگرام کو منعقد کرنے میں جن لوگوں کا بھی کوششیں شامل رہی، جن کی فکر شامل رہی، یا اللہ جن کا تعاون شامل رہا، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کو نیکیوں کی زندگی والی زندگی بنا۔ یا اللہ تیری طرف کا عافیت کا موقع فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی استعانت کے وسیلے سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔